السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 22 فروری 2021 آپ کے یہاں مدرسہ نور الاسلام للبنات مانسیرہ سٹی میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہم صبح بروقت تیار تھے، نو لیٹ اور نو ویٹ پر میں ادھر آنے کے لیے نکلنے پہ بالکل پابرکاب تھا۔ اس وقت ہمیں اطلاع ملی کہ آپ کچھ صبر کر لیں۔ اس صبر میں ہم نے دوسری جگہ بھی جانا تھا تو ہم نے ان کو پروگرام جلدی کرا لیا۔ اصل وجہ یہ ہے میں ذاتی طور پہ لیٹ نہیں ہوں، میں نو لیٹ اور نو ویٹ کا قائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج تقریب ختم بخاری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا خلیل الرحمن نعمانی دامت فیوزہم العالیہ نے اس پر گفتگو فرمالی ہے، وہ آپ کے اور میرے لیے شافی اور کافی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کی تقریب میں حجیت حدیث پر دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں، جسے کہتے ہیں دا اتھارٹی آف سنہ ان دا ریلیجن آف اسلام، کہ ہمارے مذہب میں ہمارے پاک پیغمبر کے فرمان کی ویلیو کتنی ہے۔ معزز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک قرآن کریم کی طرح اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ سورت نمبر 3 بلکہ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 114-113 اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور آپ پر حکمت یعنی سنت بھی نازل کی، اور قرآن اور سنت کو نازل فرما کر آپ کو علوم سے روشناس کرایا ہے یہ اس کی نزول سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میں حضور پاک کی سنت بھی داخل ہے، حضور کا قرآن بھی داخل ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، معنی مطلب مراد و مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب میرے اللہ کا، بس اتنا ہے۔ یہ فرق ہے، اس کے علاوہ یہ فرق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ نماز میں شروع ہی حدیث سے کیا جاتا ہے، تو نماز میں حدیث زیادی ہے، قرآن کم ہے۔ نماز ہم شروع ہی حدیث پاک سے کرتے ہیں، یہ سبحانک اللہم و بحمدک حدیث پاک ہے، اس کے بعد قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اور نماز کا اختتام بھی حدیث پاک پہ اللہم انی ظلمت نفسی۔ ہاں پھر آیت آپ پڑھنا چاہیں بطور دعا تو ربی جلنی پڑھ لیں۔ یہ نماز میں شروع حدیث، پھر یہ سمع اللہ، یا ربنا، یا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یا رب اغفر لی ورحمنی، یا التحیات للہ والصلوات، یا اللہم صلی علیہ، سارا حدیث پاک ہے۔ تو نماز میں بھی قرآن اور حدیث ملا کر ہم پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں حدیث نہ ہو تو نماز کامل بنتی ہی نہیں ہے۔ تو ہم حضور پاک کی حدیث کی اتنی ویلیو اور حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کی بات کی حیثیت بھی ایسی ہے جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ رتبے میں اگرچہ فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کی اتھارٹی وہی ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی، لفظ میرے ہوں گے، میں ان کو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ نکات افغانی میں علامہ افغانی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وقت کے نبی کی حدیث کا انکار کرے تو رب اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ پھر اس دعوے پر دلیل لاتے ہیں، فرماتے ہیں جو فرعون غرق ہوا تھا
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ بحیرہ کلزم میں جو غرق ہوا ہے، فرعون ڈوبا ہے، تورات اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تورات کو فرعون نے دیکھا سنا چھوا بھی نہیں ہے، تورات تو فرعون کی غرق یابی کے کئی سال بعد اتری ہے، کوہ طور پہ جا کر۔ اللہ کی کتاب تو اتری نہیں تھی، فرعون غرق کیوں ہوا؟ اللہ کی کتاب تورات تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی، فرعون بن کے ڈوبا کیوں ہے؟ اور اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم تجھے قیامت تک کے لیے ایک علامت مقام عبرت بنا دیں گے اور تجھے اس جگہ ڈبائیں گے؟ اور یہ سارا لشکر ڈوبا، یہ تباہ و برباد اور ستیہ ناس ہوئے ہیں فرعونی سارے کے سارے، یہ جو ہے نا قبطی گروپ۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دو نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کیا۔ تو احادیث کا انکار اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا تسنیہ ہے، حضرت موسیٰ بھی جائیں، حضرت ہارون بھی جائیں، اور اتنی نرمی، فقولا له قولا لینا، نرم پیار سے، اسے حکمت سے، بصیرت سے اسے گفتگو کرو، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے، ہو سکتا ہے ڈر جائے، اس کے لیے بھی رب نے ہدایت کے دروازے کھول رکھے تھے، لیکن بدقسمت تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی کہہ کے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا تھا، تو رب العزت نے ڈبایا ہے۔ بنیاد حدیث موسیٰ اور حدیث ہارون علیہ السلام کا انکار ہے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی قرآن کریم کو مان رہا ہے اور حدیث کو نہیں مان رہا تو وہ مسلمان ہے یا وہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے۔ نہ بابا، جیسے قرآن کا منکر باؤنڈری آف اسلام سے باہر ہے، ایسے حدیث پاک کا منکر بھی اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے بہت بڑا ہے، حضور تو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی اللہ ہے، یہ نبی الانبیاء بھی ہیں، تو ہمارے نبی کی حدیث کا درجہ کتنا ہوگا؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کا درجہ کتنا ہوگا؟ کتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ میرے دوستو، اس پر میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اللہ کا پہرا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے نبی پاک غصے میں مغلوب الحال ہو جاتے ہیں تو غصے میں جو بات کرتے ہیں وہ حق نہیں ہوتی۔ حضرت موجود ہے، میں حضرت کی فیض سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم، باب کتابت العلم، حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ اذہن العرب صحابی ہیں، ان کے واسطے سے ایک حدیث پاک موجود ہے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبہ، جو چیز حضور سے سنتا لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش کے بڑے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور کہا تکتب کل شیء، ہر چیز لکھتا ہے؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول کبھی غصے میں کوئی بات بطور فطرت انسانی فرما دے تو ہر بات لکھنے پہ بیٹھے ہوئے، ہر بات نہ لکھا کر، حضور کا خاص بیان، وعظ، نصیحت لکھا کر۔ فامسکت عن الکتاب، کہتے میں لکھنے سے رک گیا۔ فذکرت او قال فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے یا کسی نے اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں کہہ دی کہ یا رسول اللہ یہ سب لکھتا تھا آپ کی باتیں۔ بزرگوں نے روکا کہ ہو سکتا ہے بطور فطرت انسانیہ کچھ بات غصے میں فرما جائے، تو میں تو رک گیا، تو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، فاوما باصبعہ الی فی، اللہ اکبر، انگلی مبارک اٹھائی اور منہ مبارک کی طرف کر کے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، اس اللہ کی قسم، اس منہ پر اللہ کا پیرا ہے، اللہ حق سے حق بات نکالتے ہیں، وہ غصہ ہو، وہ نرمی ہو، پیار ہو، وہ کوئی حالت جنگ ہو یا حالت امن، یوں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح حضور کے فرمان کو لکھا۔ اچھا، اگلی بات، پیغمبر کا فرمان آ جائے، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، آنکھ بند کر کے گواہی دے دو آپ کی گواہی سچی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں اس پر صحابہ کرام کی مثال دینے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ ہر مؤذن کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہر مکبر کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے اللہ کو آنکھ سے دیکھا ہے، رسول اللہ کو آنکھ سے دیکھا ہے، گواہی کیوں دے رہا ہے؟ یہ گواہی حضور پاک کے فرمان کے مطابق دے رہا ہے، کیونکہ نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پہ کوئی جھوٹ کی بات ہے، وہ پکی چھکی بات ہے۔
ہم آج تک گواہی دے رہے، اور صرف یہاں نہیں، کل قیامت میں میدان محشر میں بھی امت محمدیہ گواہی دے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم گواہی دیں گے، اور پچھلی امتوں کو کہے گے تم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی، تمہیں تو مان لینی چاہیے تھی، وہ امتیں ہمارے پاس آئیں گی، تم نے کس نے کہا تم بولو، آئے تو سب سے آخر میں ہو، تم نے ہمیں دیکھا، ہمیں سنا، ہمارا معاملے کا وزٹ کیا، ایسے گواہی دینا شروع کر دی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 190، رب کائنات فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر رسول اللہ آئیں گے اور حضور فرمائیں گے میری امت سچ گواہی دے رہی ہے، میرے کہنے کی بنیاد پہ دے رہی ہے، میرے کہنے کی بنیاد پہ دینا ایسے جیسے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو ہو گیا۔ اور ایک بات مزید، مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق الصنعائی رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق میں کتاب القضاء کے تحت، کتاب القضاء کے تحت ایک روایت لائے ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت خزیمہ بنت ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا، ان الیہودی یتقاضی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے، آ کر کہنے لگا آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دے چکے تھے، تو حضور نے فرمایا لیا تھا، تو کہا جی دے دیں، کہا قد قضیتک، میں تو دے چکا ہوں۔ اس یہودی نے جھوٹ کیوں بولا، دوبارہ لینے کیوں آیا؟ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار قرضہ تو میں نے لے لیا، تو لوگوں نے کہا کوئی گواہ تھا، انہوں نے کہا گواہ نہیں تھا، انہوں نے کہا مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جا دوبارہ لے آ، جب کہنا نا وہ کہیں گے میں نے دیا ہے تو آپ کہنا گواہی دے دو، کوئی بینہ پیش کر دو، کوئی ثبوت دے دو، تو گواہی ہوگی نہیں، اور مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، تجھے ڈبل قرضہ واپس مل جائے گا۔ وہ اس مال کے لالچ میں آیا، لیکن کمال ہے کہ انہوں نے بھی حضور کی دیانت کو اپنے لفظوں سے مانا۔ جب آیا نا تو حضور نے فرمایا قد قضیتک، میں تو دے چکا۔ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بینہ دے، گواہی دے، ثبوت دے، ایویڈنس دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرمان ہے کہ شہادت الزور، جو جھوٹی گواہی ہے وہ جہنم لے جاتی ہے۔ اب کوئی موجود تو نہیں تھا اس وقت، اچانک حضرت خزیمہ آئے، اور حضرت خزیمہ نے اللہ کے رسول کا جملہ سن لیا کہ میں دے چکا ہوں۔ حضرت خزیمہ نے کہا اے ظالم، دوسری بار قرضہ لینے آئے؟ تو اس نے کہا تو تھا؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے قرضہ دیا ہے۔ اشہد، پوری ترتیب دی نا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قضاک، تو جب گواہی آئی نا تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تو کیوں کہتے ہے، تو ڈبل لیتے جاتے ہم تیری قوم، اس طرح اسے دبایا نا وہ بھاگ گئے۔ چلو وہ تو گیا، جان چھوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ یہ کیا بات ہے، تو نہیں تھا اس وقت؟ کہ میں نہیں تھا۔ کہ پھر گواہی کیوں دی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے، نہ ہم نے اللہ کی بات اپنے کان سے سنی، نہ اللہ کو اپنی آنکھ سے ابھی دیکھا، ہم نے گواہی دے دی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہے، ہم نے تو نبوت ملتے آپ کو نہیں دیکھا کہ اعطاء نبوت کا منظر کیا تھا، ہم نے آپ کے فرمان پہ گواہی دے دی۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل آرشتہ فرش آپ کے پاس آتا ہے، دن میں کئی بار آ کر آپ کو خبریں آسمان کی دے جاتا ہے، آپ کے اوپر انبائے غیب، ایحائے غیب، اور آپ کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اظہار غیب، اطلاع غیب آتے ہیں، یہ ساری چیز آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ بن دیکھے جنت اور جہنم آپ نے ہمیں بتا دی، آپ نے دیکھا، ہم نے بن دیکھے گواہیاں دے دی، تو اتنی گواہیاں سچی ہیں، تو جب آپ ہی فرما رہے ہیں گواہی دے دیے تو اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے بھی گواہی دے دی ہے۔ فرمایا انت ذو شہادتین، کیا مطلب؟ آج کے بعد تو دو گواہوں کے برابر ہے۔ اور یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، عام مومن کی فراست سے بچنے کی بات کی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ تو مومن اول ہے، فانا اول المسلمین، آمن الرسول بما انزل الی ربی والمؤمنون میں آمن الرسول، اس کا فائل اگر اس میں فائل نکالو تو مؤمن رسول اللہ ہے، تو حضور علیہ السلام تو سب سے بڑے مؤمن ہیں۔ حضور پاک کی آنکھ نے ایک منظر دیکھ لیا ہوگا، تبھی فرمایا تو دو گواہوں کے برابر ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یمامہ کی جنگ ہوئی، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ختم نبوت کے عقیدے کا پہرا دیتے ہوئے، ان میں 700 قرآن کے قراء تھے۔ صحابہ کرام سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر قراء، حفاظ، حاملین قرآن یوں جاتے رہے تو قرآن اگلی نسلوں تک جانے کے لیے اسباب کی دنیا میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تو کریں گے، اسباب میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لہٰذا قرآن کو بین الضفتین جمع کیا جائے، دو گتوں کے درمیان،
لکھ لیا جائے، کتاب کی شکل دے دی جائے، ٹھیک ہے بھائی، چمڑوں پہ لکھا ہوا لاؤ، پتھروں پہ لکھا ہوا لاؤ، اس طرح پتوں پہ لکھا ہوا لاؤ، ایک ایک بندہ لا رہا ہے۔ اب جب مجمع بڑھ گیا، آیات کی کثرت ہوئی، احادیث اور آیات کی کثرت ہوئی، تو صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کے ایک بات کے اوپر اتفاق کیا کہ کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے۔ اس کے لینے، اس کی قبول کرنے کے لیے، اس کو اس میں درج کرنے کے لیے کوئی گواہی کی ترتیب بھی رکھنی چاہیے۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کم از کم اسلام میں 2 گواہ ہیں، تو کہا جی 2 گواہوں کو شرط رکھیں۔ وہ بندہ کہے ایک شرط یہ ہو کہ سب کو یاد ہے آخر وقت تک جو عرضہ اخیرہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار قرآن پڑھ کے معاملہ طے فرمایا ہے، وہاں تک بھی یہ آیت پڑھی جاتی تھی اور سب کو یاد ہو، ایک شرط۔ نمبر 2، جب اتر رہی تھی اور اس بندے نے لکھی تھی، چاہے وہ پتھر پہ، چاہے پتے پہ، چاہے چمڑے پہ، اور حضور کے پاس تھا، تو اس کے ساتھ اپنے علاوہ ایک گواہ بھی ہونا چاہیے، کم از کم 2 گواہ۔ کہا جی ٹھیک ہے، شرط لگ گئی اور ترتیب قرآن پہ آیات جمع ہوتی گئیں اور جمع ہوتی گئیں اور جمع ہوتی گئیں۔ پورے قرآن کی 2 آیات ایک شخص لایا ہے اور اس پر ڈاٹ لگ گیا، نقطہ۔ وہ 2 آیات کون سی تھی؟ سورت نمبر 2 سورت توبہ کی، سورت نمبر 9 اس کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور سورت نمبر 33 سورت احزاب کے 21 پارے کے آخری صفحے کی آیت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ 2 آیات۔ اب یہ حضرت خزیمہ لائے، سب کو یاد ہے؟ جی سب کو یاد ہے۔ عرض اخیرہ والی ایک شرط تو پوری ہو گئی۔ خزیمہ، اب حضرت زید بن ثابت انصاری لکھ رہے ہیں، آپ کے علاوہ گواہ کون تھا؟ کہ رب جانتا ہے، جب میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا تو میں نے اکیلے ہی حضور سے لکھی تھی، میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت کا قلم رک گیا۔ کہ ابو بکر سے لے کر علی المرتضیٰ تک اجماع ہو چکا ہے، سب کا اتفاقی فیصلہ ہے، دوسرا گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا زید بن ثابت آپ نے اللہ کے رسول سے کیا ہے؟ کہ جی کیا ہے۔ کہ آپ کو نہیں پتا؟ کہ پتہ تو مجھے بھی ہے، کہ باقیوں کو یاد نہیں، کہ یاد تو باقیوں کو بھی ہے، لیکن شرط ٹوٹتی ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا کوئی حل نکال دے، میں لکھ لیتا ہوں۔ اب اس کے حل کے لیے پھر بیٹھے ہیں تو اجلہ صحابہ نے کہا یار خزیمہ کو اللہ کے رسول نے لقب کیا دیا تھا؟ کہ نے کہا تھا یہ ذو شہادتین ہے، 2 گواہوں کے برابر ہے، اس نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بن دے کے گواہی دی تھی۔ او ہو، شرط بھی پوری ہے، اسی کی آیات لکھ لو۔ آج تک قرآن کا حصہ ہے، آج تک قرآن کا حصہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان پر بن دے کے اس نے گواہی دی ہے، یہ ہے حجیت حدیث۔ اس پر 5ویں بات ایک میں مزید کرتا ہوں، یہ 4تھی تھی، 5ویں ترتیب رکھنا ذہن میں۔ قرآن کریم حدیث نبوی کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے۔ کیسے؟ توجہ رکھنا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثقن فی الارض۔ قرآن کریم کہتا ہے ایک وقت تھا، جنگ بدر کے 70 قیدی پکڑے گئے، جنگی قیدی ہیں، کیا کیا جائے؟ مارا جائے؟ نہیں۔ چھوڑا جائے؟ قید کیا جائے؟ نہیں۔ اس کے بدلے میں کوئی ترتیب بنائی جائے، فدیہ لیا جائے، مختلف مشورے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق اس پر کر لیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ نے باوجود ہے کہ وہ کہتے ہیں تقدیر میں کیا لکھا تھا، فیصلے پر رب العزت نے رضا کا اظہار فرمایا اور حدیث پاک کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ایک مقام اور، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اٹھائیں، تحویل قبلہ کو دیکھیں۔ قبلہ کس طرف ہے؟ یہاں سمت قبلہ اس طرف، یہ ہمارے پاکستان میں مغرب سمت قبلہ ہے، شمال یہ بنے گی۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، 17 مہینے ہیں نماز یہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی فلسطین کی طرف منہ ہے، لیکن دل میں ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ تو اللہ نے بتا دیا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کے دل کی خواہش کو پورا کریں گے، آپ ادھر ہی منہ فرمانا۔ لیکن ایک وقت صبر آتا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں ٹھہرے ہیں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مسجد قبلتین میں یہ آج بھی نشانی موجود ہے، آپ علیہ السلام نے نماز میں رخ بدل دیا، حکم آ گیا ادھر منہ کر کے 2 رکعتیں، باقی رکعت ادھر پڑھ لی۔ تو جب قبلہ بدلا گیا، سب نے آج تک قبلہ اسے ہی بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے اس قبلے کو ہمیں نصیب فرماتے رہے۔ اہل قبلہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو ادھر منہ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے، قرآن کریم میں ہے کہ وہ ہم نے حکم دیا تھا،
وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے بنایا تھا، اللہ نے بنایا، ہم نے حکم دیا۔ میں حضرت شیخ کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، پورے قرآن کریم میں یہ حکم دکھا دے ہم آپ کے ہاتھ چوم لیں گے، پورے قرآن میں حکم دکھا دے کہ اس طرف منہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قبلہ بنایا، اور اس طرف حکم موجود ہی نہیں ہے تو کہاں بنایا؟ وہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حدیث قدسی بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بطور تلاوت اسے برقرار رکھا ہے۔ یہ ہے حجیت حدیث، یہ ہے حجیت حدیث۔ میرے دوستو، مصطفیٰ کی بات تو اپنی جگہ، رب العزت تو فقہا کی بات ماننے کا حکم فرماتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 61، رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، خدا کی مانو، واطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر منکم، اولو الامر کی مانے۔ اولو الامر کون ہے؟ تفسیر ابن ابو حاتم الرازی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے، حضرت جابر کے واسطے سے، حضرت امام حسن بصری کے واسطے سے رضی اللہ عنہ، امام ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، فرمایا انہم اولو الفقہ والدین، یہ فقہا مراد ہیں۔ تو خدا مصطفیٰ اور فقہا کی بات ماننے کا حکم کرتا ہے، تو فقہا تو پیغمبر کی قدموں میں ہے، تو جو نبی مصطفیٰ ہے اس کا مقام تو اس سے بڑھ کے۔ تبھی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی دے دے اسے لے لو، جسے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ہے اتھارٹی آف سنہ، یہ ہے حجیت حدیث۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ کیوں؟ نبی کی بات کی حیثیت ہے ہی مسلم، اس کی بات کسی سے سیکھی ہوئی ہو نا، مخلوق سے، تو تب بات غلط بنتی نا، میں مخلوق میں غلطی ہے۔ نبی تو ہوتا ہی اللہ کا شاگرد ہے، وہ تو اللہ سے پڑھتا ہے، غیر اللہ نہیں پڑھاتا اسے، غیر اللہ نہیں بتاتا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، امام راضی کو اٹھائیے، حضرت نوح کو فرمایا جا رہا ہے ہمارے نگرانی میں کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا کسی کشتی بان سے سیکھا تھا؟ یہ اللہ نے سکھلایا، یہ یہ انجینئرنگ اللہ نے دی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ بِأَعْيُنِنَا کیا ہے؟ انی ارا اسمع انی معکما اسمع و ارا، یہ پیغمبر کی نگرانی میں نہیں ہے، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی پر میں ایک بات مزید کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں، امام ابو حاتم نیشابوری المتوفی 405 ہجری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی قبول ہوئی تو وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کا نام عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اور اللہ نے اسی واسطے سے اللہ کو ان نے دعا کی تو اللہ پاک نے مغفرت فرما دی اس بھول کی جو ان سے جنت میں ہوئی تھی۔ میں پوری حدیث نہیں سنا رہا، میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں، حدیث کا عنوان علیحدہ ہے، میں ایک دلیل نکالنے لگا ہوں۔ حضرت آدم نے جب دعا مانگی نا اور رسول اللہ کا وسیلہ دیا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، توجہ رکھنا توجہ، تو اللہ نے پوچھا کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، آدم رسول اللہ کو تو ابھی میں نے دنیا میں نہیں بھیجا، پہچانتے کیسے ہو؟ حضرت آدم نے جواب دیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح داخل ہوئی، فَرَفَعْتُ رَأْسِی، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَیْتُ، میں نے دیکھ لیا یعنی پڑھ لیا، عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مانسیرا کے دوستو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک سوال کا جواب دینا، حضرت آدم نے کب پڑھا ہے؟ جب روح جسم میں آئی ہے، ابھی تو کسی استاد سے پڑھنے نہیں گئے، ابھی تو کسی اسکول میں نہیں گئے، ابھی تو کسی انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی اور کالج اور ٹیوشن سینٹر کو جوائن نہیں کیا، تو کس سے پڑھا؟ تو نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ اللہ پڑھاتا ہے، یہ اللہ بتاتا ہے۔ تو نبی کی بات تو اللہ سے سیکھی ہوئی ہے، اللہ سے سنی ہوئی ہے، اللہ سے پڑھی ہوئی ہے، تو نبی کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے حجیت حدیث۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے پڑھایا ہے۔ جبرائیل امین آئے ہیں، جبرائیل کی استاد کا درجہ نہیں رکھتا، وہ استاد کا درجہ نہیں رکھتا، وہ ایک واسطہ ہے۔ پین جو ہوتا ہے، پین جو پین بندے کے پاس ہے، اس طرح بیٹھ کے بندہ تحریر لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں نے آپ کے لیے کوئی احوال پوچھنے کے لیے رابطہ کیا، وہ کہے گا یہ مفتی عبدالواحد قریشی نے لکھا ہے، حالانکہ مفتی عبدالواحد کے پین نے لکھا ہے۔
تو پین میر کتب تو بالقلم با استعانت والی شرمیت کو دیکھ لے تو سمجھ آ جاتی ہے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ واسطہ ہے. لکھنے والا کون ہے؟ جس کو پیچھے حرکت دے رہا ہے وہ اس کا محرک ہے. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا ہے. استاذ نبی کے اللہ ہے، جبرائیل واسطہ ہے، واسطے کے ذریعے پہنچا ہے. تو یہ 6 دلیلیں میں نے آپ کی خدمت میں صرف اور صرف حجیت حدیث پہ دی ہیں. جیسے ہماری جماعت والوں کو 6 نمبر ہیں، آپ اس کے بھی 6 نمبر لے لیں. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. میری ان بہنوں نے جن نے دورہ حدیث کیا ہے، اللہ پاک ان کو مبارک فرمائے. جنہوں نے پڑھایا ہے ان کا پڑھانا قبول فرمائے. جو پڑھی ہیں ان کا پڑھنا قبول کرے. جنہوں نے پڑھوایا ہے وہ معاون اور واسطہ بنے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.